السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ معزز حاضرین، گزشتہ کچھ دروس سے دعا سے متعلق مختلف فوائد بیان کیے جا رہے تھے۔ اسی سے متعلق ایک اور بات ہے کہ دعا اللہ سے مانگنا، اللہ سے طلب کرنا، اللہ سے پناہ مانگنا، یہ عبادتوں کی اصل ہے، عبادتوں کا مرز ہے اور تمام عبادتوں کا خلاصہ ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو کہ امام احمد اور ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے، لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، کہ اللہ تعالیٰ کو بہت سی چیزیں پسند ضرور ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت سی عبادتوں کو ایک مقام اور مرتبہ ضرور دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جتنی عزت، جتنا مقام، جتنا مرتبہ دعا کو دیتے ہیں، اتنا مرتبہ کسی اور کو نہیں دیتے۔ یعنی بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کئی قسم کی عبادتیں کر لے، اور اگر کوئی بندہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگ لے تو دعا کو جو مقام ہے وہ مقام کسی کو اللہ تعالیٰ نہیں عطا کرتے۔ دعا بہت بڑی عبادت ہے، دعا کو کوئی معمولی نہ سمجھے، دعا کو بس کوئی ایسی ویسی بات نہ جانے، بلکہ دعا فی نفسی ہی ایک بہت بڑی عبادت ہے جو مسلمان کو بکثرت کرنا چاہیے۔ بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے یہاں تک کہا، ترمذی ابن ماجہ کی روایت ہے، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا ہی نہیں ہے، جو اللہ سے دعا ہی نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوتے ہیں جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے، جو اللہ سے دعا نہیں کرتا ہے۔ تو معزز حاضرین، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ کو پسند ہے کہ بندے اس سے دعا کریں، اللہ کو پسند ہے کہ بندے اس سے مانگیں، اس سے طلب کریں۔ معزز حاضرین، ایک شیطانی وسوسہ بعض انسانوں کے دماغ میں یہ آتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ اللہ سے مانگا، ہمیں نہ ملا، تو اس کے بعد وہ مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، ایک چیز مانگی وہ اسے نہ ملی، دوسری چیز مانگی وہ اسے نہ ملی، اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ وہ مانگنا ہی ترک کرتے ہیں، کیونکہ انہیں فائدہ ہی نہیں لگتا مانگنے سے۔ کئی دعائیں کرو، رو رو کی دعائیں کرو، بار بار مانگو، مطلوبہ چیز نہیں ملی۔ معزز حاضرین، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے اور ایک بہت بڑا شیطانی وسوسہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ دیکھیے، جب بندہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتا ہے، کچھ طلب کرتا ہے، تو فی نفسی ہی وہ عبادت میں لگا ہے، جس پر اسے اجر تو ہے ہی، اجر تو اسے ہے ہی، ثواب تو اسے ہے ہی، اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب تو دیں گے ہی۔ لیکن جو چیزیں مانگ رہا ہے، جس کا مطالبہ کر رہا ہے، جس کی پناہ وہ طلب کر رہا ہے، اس کے تعلق سے ایک حدیث ہے جس کو کہ نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ احمد، بزار، ابو یعلا وغیرہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اثم ولا قطيعة رحم الا اعطاه الله بها احدى ثلاث۔ جب بھی کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، جو بھی چیز مانگے، اس میں کوئی گناہ کی چیز نہ مانگا ہو، گناہ کی چیز نہ مانگا ہو، یعنی کوئی بندہ مانگے کہ اسے نعوذ باللہ چوری اس کے لیے آسان ہو جائے، آسانی سے چوری کر لے، یا کوئی دعا کر کے جائے کہ اسے جا کے مار کے آئے، فلاں کر کے آئے، لیس فیہا اثم، اس میں کوئی گناہ کی بات نہ ہو، ولا قطیعۃ رحم، اور کوئی ایسی دعا نہ مانگے جس میں رشتوں کو کاٹنے والی بات ہو۔ اے اللہ مجھے اس کا کبھی چہرہ نہیں دکھانا، کبھی اس سے بات نہیں کروں گا، میں رشتہ دار ہے،
اس کا اپنا بھائی ہے، اس کا اپنا کزن ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ جو بھی مسلمان اللہ سے جو بھی دعا مانگے گا، بشرطے کہ اس میں کوئی گناہ کی بات نہ ہو، رشتہ کاٹنے کی بات نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ لیکن قبولیت کی 3 صورتیں ہیں، قبولیت کی 3 صورتیں ہیں۔ کہتے ہیں اما ان يعجل له دعوته، جو اس نے مانگا ہے اس کو وہ دے دیتا ہے، فوری دے دیتا ہے، جو اس نے مانگا اسے مل گیا۔ یعنی دعا کی قبولیت کی پہلی صورت یہ ہے کہ آپ نے جو مانگا اللہ آپ کو وہ دے دے، آپ نے جو طلب کیا اللہ تعالیٰ وہ آپ کو عطا کر دے، جس سے آپ نے پناہ مانگی اللہ اس سے آپ کی حفاظت کر لے۔ ایک پہلی چیز ہوئی۔ وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، یا پھر ہوگا یہ کہ مانگا بہت مانگا ملا نہیں، لیکن اللہ نے اس کی پوری دعائیں اٹھا کر کے اس کے آخرت کا توشہ بنا کے رکھ دی، وہاں پر اجر و ثواب کی شکل میں، نعمتوں کی شکل میں، جنت کے درجات کی شکل میں، جنت کی مختلف آسانیوں کی شکل میں اسے نصیب ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو ضائع نہیں کرے گا۔ یقین رکھیں مانگی ہوئی کوئی دعا ضائع نہیں ہوگی۔ اخلاص سے، یقین سے مانگے، مانگی ہوئی کوئی دعا ضائع نہیں ہوگی۔ یا تو جو مانگا آپ کو اللہ وہ دے دے گا، یا نہیں تو اس کو اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ ذخیرہ آخرت، توشہ آخرت بنا دیتے ہیں۔ آخرت کے توشے کے طور پر وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور یقیناً انسان ذرا غور کرے تو سمجھ سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس دنیا میں اس کی مانگی ہوئی چیز مل جائے، اس سے بہتر ہے کہ آخرت میں اللہ اسے کچھ اجر و ثواب دے دے، کیونکہ دنیا عارضی ہے، دنیا وقتیہ ہے۔ آپ نے آج مانگا، آج آپ کو مل گئی، کل ہو سکتا ہے آپ کا انتقال ہو جائے۔ جو چیز آپ نے مانگی آج آپ کو مل گئی، کل ہو سکتا ہے وہ چیز ضائع ہو جائے، وہ چیز خراب ہو جائے، وہ چیز فائدہ دینا چھوڑ دے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے مقابلے اگر اللہ تعالیٰ اس کو ذخیرہ آخرت بنا دے، توشہ آخرت بنا دے، تو اس سے بہتر کچھ اور نہیں ہے۔ لیکن انسان جلد باز ہے، انسان کو اسی دنیا میں بہت کچھ چاہیے، پریشان ہو جاتا ہے نہ ملے تو اللہ تعالیٰ اسے دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے دے دیتے ہیں۔ ورنہ انسان کے لیے بہتر یہ ہے کہ تمام دعائیں اٹھا کر کے ذخیرہ آخرت کے طور پہ رکھ دی جائیں۔ تو دوسری شکل یہ دعا کی قبولیت کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کا توشہ بنا دیتے ہیں۔ وَإِمَّا أَن يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، تیسری شکل یہ ہے کہ اس دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے کسی آزمائش سے بچا لیتے ہیں۔ اس دعا کے بدلے اللہ تعالیٰ کسی مصیبت سے بچا لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا ہو، اللہ نے حفاظت کر لی۔ ہو سکتا ہے کوئی بیماری آنے والی تھی، اللہ نے اس دعا کے بدلے اس کو بیماری سے حفاظت کر لیا۔ ہو سکتا ہے دشمن اسے نقصان پہنچانے والا رہا ہو، دعا کے بدلے اللہ نے اس کے دشمن کے نقصان سے اسے بچا لیا۔ ہماری دعائیں ہمارے کام آتی ہیں، ہماری دعائیں ضائع نہیں جاتی۔ تینوں میں فائدہ ہے۔ پہلا، جو مانگا آپ کو مل گیا، آپ خوش۔ دوسرا، آخرت کا ذخیرہ بنا، انشاءاللہ تعالیٰ مرنے کے بعد وہ خوشی محسوس ہوگی اجر و ثواب دیکھ کر کے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں دنیا کی آزمائشوں سے آپ کو بچا لے۔ کتنے مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کسی سڑک پہ جا رہے ہیں، کہیں کوئی کام کر رہے ہیں، اچانک کسی حادثے سے آپ بچ جاتے ہیں، اچانک کسی حادثے سے آپ کی حفاظت ہو جاتی ہے، یا کسی جگہ آپ کو سفر کر کے جانا تھا، آپ نہیں گئے، جو گاڑی سفر پہ نکلی وہ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئی، آپ محفوظ ہو گئے۔ یا پھر گھر پہ کسی کو بیماری آ گئی، کسی کو بھی آ سکتی تھی، آپ محفوظ ہو گئے، کسی اور کو آ گئی۔ ایسی بے شمار مثالیں ہمیں دکھیں گی ہماری اپنی زندگی میں۔ یہ ہو سکتا ہے ہماری کچھ دعاؤں کے اثرات ہوں، ہماری کچھ دعاؤں کے اثرات ہوں۔ تو معزز حاضرین، جب نبی کریم علیہ السلام نے یہ حدیث سنائی کہ دیکھو جو بھی دعا مانگو گے یا تو اللہ وہ دے دے گا، یا اللہ ذخیرہ آخرت بنائے گا، یا اللہ تعالیٰ دنیا کی مصیبتوں سے اس کے بدلے تمہاری حفاظت کر لے گا، صحابہ خوش ہو گئے، کہنے لگے اذن نکثر، تب تو ہم خوب مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، خوب دعائیں کریں گے، مانگتے رہیں گے، بار بار مانگیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اللہ اکثر، اللہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ جتنا مانگنا ہے اللہ سے مانگو، جتنی دعائیں کرنا ہے اللہ سے دعائیں کرو، اللہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔
جیسے بعض روایات میں آتا ہے، بعض آیات میں صرف اشارہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر پوری دنیا کے لوگوں کو جو جو مانگتے ہیں سب کچھ دے دے، پوری مخلوقات کو جو جو طلب کرے سب کچھ دے دے، تو اللہ کے خزانے سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا، اللہ کے خزانے سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا۔ اللہ اکثر، اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کے پاس بہت زیادہ ہے، اللہ کے پاس بہت زیادہ ہے۔ تو معزز حاضرین، دعا سے کبھی مایوس نہ ہوں، دعا سے کبھی غفلت نہ برتیں، کثرت سے دعا کرتے رہیں، اپنی زبان پر دعائیہ کلمات رکھیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں۔ جیسا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر آپ کی چپل کی ڈالی بھی اگر ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگ لو، جاؤ سلاؤ، اس کا علاج ضرور کرو، لیکن مانگ کے جاؤ اللہ تعالیٰ سے، مانگ کے جاؤ اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ مانگنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، کیونکہ دعا یہ بڑی ہی باعزت عبادت ہے، بڑی عظیم عبادت ہے، تمام عبادتوں کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا کے مقام و مرتبے کو سمجھنے اور اس کو اپنی زندگی میں ہمیشہ باقی رکھنے، زندہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔